شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج کی اس پربزم جلسہ میں تقریر کا عنوان ہے عورتوں کا نماز جنازہ میں شرکت کرنا جائز ہے۔ صدر علی وقار، اسلام ایک دین کامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کی تعلیم اور رہنمائی ہماری رشد و فلاح کا ذریعہ ہے۔ دین اسلام کی پاسداری اور اصول و احکام پر عمل درآمد کی ذمہ داری مرد و زن پر یکساں عائد ہوتی ہے۔ البتہ بعض احکام و اعمال میں خواتین کے لیے کچھ تخفیف کر دی گئی ہے جو اس کی فطرت کے شایان شان ہے، جیسے جمعہ عورتوں پر ضروری نہیں، اسی طرح نماز پنجگانہ باجماعت خصوصاً مسجد میں جا کر ادا کرنے کی تکلیف سے ان کو بچا لیا گیا، مگر اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ جمعہ اور 5 وقت جماعت خواتین کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح جنازہ کا مسئلہ بھی ہے، جس میں خواتین کی شرکت لازم تو نہیں، البتہ ان کے لیے جائز ضرور ہے، کیونکہ کسی مسلمان کے جنازے اور تقریب میں شرکت باعث اجر و ثواب ہے، جبکہ خواتین اجر و ثواب کے حصول سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اور یوں بھی شریعت میں نماز جنازہ سے عورتوں کے استثناء کی کوئی واضح دلیل نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اب آئیے ذرا اس مسئلے کو حدیث کی روشنی سے واضح کرتے ہیں۔ نمبر 1، صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراءتين كل قراءة مثل أحد۔ یعنی جو کوئی شخص ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے میں جائے اور دفن سے فراغت تک اس کے ساتھ رہے تو 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا اور 1 قرات احد پہاڑ کے مثل۔ اس حدیث میں لفظ من کے عموم میں مرد و زن دونوں شامل ہیں۔ بعض روایتیں تو واضح طور پر خواتین کا نماز جنازہ میں شرکت کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ نمبر 2، صحیح مسلم کتاب الجنائز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 669 میں ایک روایت یوں آتی ہے کہ جب سعد بن وقاص کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پیغام بھجوایا: ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه، کہ سعد کا جنازہ مسجد میں لے کر آئیے تاکہ ہم بھی اس میں نماز جنازہ ادا کر لیں۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور کا جنازہ ان کے حجروں کے آگے لا کر روک دیا تاکہ ازواج مطہرات اس پر نماز جنازہ ادا کر لیں۔ یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خواتین نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں۔ نمبر 3، حضرت ام عطیہ صلی اللہ عنہ سے مروی ہے: نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علیہا، کہ ہمیں جنازے کی اتباع سے منع کیا گیا، نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے نہیں، البتہ خواتین نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں۔ نمبر 4، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات حسد آیات کو یاد کیجیے کہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، واقعی میں ازواج مطہرات کی خواتین نے بھی باری کا نماز جنازہ ادا کی۔ یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خواتین نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علیہا کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خواتین کو جنازے کی اتباع سے منع کیا گیا، نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے نہیں۔ معزز سامعات، اب آئیے ذرا میں ان لوگوں سے مخاطب ہوتی ہوں جو نماز جنازہ میں عورتوں کی شرکت کو فتنہ قرار دیتے ہیں، کہ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا انہیں عورتوں کا کھلے عام بازار میں گھومنا فتنہ نہیں معلوم ہوتا؟ کیا انہیں لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا فتنہ نہیں معلوم ہوتا؟ کیا انہیں عورتوں کا ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانا فتنہ نہیں معلوم ہوتا؟ کیا انہیں عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ آفس میں کام کرنا فتنہ نہیں معلوم ہوتا؟ مگر یہ عجیب حماقت ہے کہ جو چیز شریعت میں جائز ثابت اور باعث ثواب و عمل ہے اس کے انجام دہی کو فتنہ قرار دے کر انہیں نیک عمل کی پوری توانائی کے ساتھ روک دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایسے حاضر کو وسوء النظر علماء، مفتیان کرام اور دیگر اہل علم، حتیٰ کہ متحمس نوجوانان اسلام عورتوں کی شرکت جنازے کی نماز اور جمعہ کی نماز میں عورتوں کی شرکت کے راستے ہموار کرنے کی متحزن کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ خواتین بھی اجتماعی عبادتوں اور جماعتوں میں شریک ہو کر اپنے حصے کا ثواب حاصل کر سکے۔ اور اسی طرح نماز جنازہ جس میں خواتین کی شرکت قطعاً یقیناً جائز اور ثابت ہے، اس سے خواتین کو دور رکھنے کی کوشش زیادہ مستعمل معلوم نہیں ہوتا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عبادت کے میدان میں عورتوں کو بھی مردوں کی طرح اختیار دیا گیا ہے۔ باقی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اے بارے الہ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو عقل سلیم عطا فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کو 1500 روپے کے انعام سے نوازا جا رہا ہے۔
ہمارے استاذ محترم اپنی پوتی کو انعام سے نوازیں گے. واہ واہ. ابھی ایک انعام اور آیا 100 روپے کا. ہمارے حافظ صاحب 50 روپے لا کر کے دے رہے ہیں. جناب